بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آج کا جو ویلاگ ہے اس میں آپ کی خدمت میں مختصر ترین وقت کے اندر کوشش کروں گا 3-4 بہت ہی اہمیت کے حامل سٹوریز ہیں ان کے اوپر گفتگو کیجیے۔ سب سے پہلی جو سٹوری ہے جس کا آنے والے وقتوں میں پاکستان کی سیاست پہ بہت زیادہ اثر پڑ سکتا ہے، وہ پی ٹی آئی کی طرف سے آزادی مارچ کا دوبارہ سے تسلسل وزیر آباد، جہاں پہ سابق وزیر اعظم عمران خان صاحب کے اوپر جو فائرنگ کا واقعہ ہوا، جس واقعے کی جو نوعیت ہے اس کو تبدیل کرنے کے لیے بڑے پیمانے پہ کوششیں کی گئی، کسی طریقے سے اس کو کچھ اور رنگ دیا جائے، جبکہ پس پردہ قوتوں کا ہاتھ باقاعدہ نظر آ رہا تھا، لیکن اس کے نوعیت کو تبدیل کرنے کی بڑی پیمانے پہ کوششیں تھیں اور جاری ہیں۔ بہرحال وہ مشکل وقت بظاہر پی ٹی آئی کے لیے گزر گیا۔ عمران خان صاحب جو ہے وہ ان کی طرف سے دوبارہ سے مارچ کے اعلان کے ساتھ ساتھ انہوں نے ایک اچھا جو قدم اٹھایا، انہوں نے پی ٹی آئی کے تمام جو ورکرز ہیں، جو ان کے اراکین ہیں، جو پورے پاکستان کے اندر مختلف مقامات پر جو انہوں نے روڈ وغیرہ دھرنے وغیرہ دے کے راستوں کو بند کیا تھا، ان کو کھولنے کا فوری طور پہ انہوں نے اس کے احکامات جاری کیے ہیں۔ ایک خوش آئند ہے اور ایک اچھا قدم ہے۔ ایک بڑا حملہ، براہ راست حملہ ہو چکا ہے، اس کے باوجود ابھی خبر ملی ہے کہ اپنے دونوں بیٹوں کو پاکستان کے اندر بلایا ہے، یا اس کے دونوں بیٹے پاکستان پہنچ چکے ہیں۔ یہ خبر البتہ ٹویٹر کے اوپر کسی دوسری پارٹی کی کسی ورکر نے، کسی چاہنے والے نے تنزن اس کو جو ہے وہ پوسٹ کیا ہے، اور یہ پوسٹ جو ہے عمران کے حق میں جاتا ہے کہ اس نے یقینی طور پہ اگر وہ یہ بندہ اپنے مقصد کے ساتھ اور اپنا جو نعرہ ہے اس کے ساتھ وفادار نہ ہوتا تو کبھی بھی اپنے بچوں کو خطرے میں نہ ڈالتا۔ اپنی جان پہلی، اگلے کی جان خطرے میں ہے، اور اپنے بچوں کو بھی پاکستان کے لیے شاید ذہن میں ہو کہ پاکستان کے لیے اور پاکستانی قوم کو دکھانے کے لیے کہ نہ صرف اپنی جان قربان کرنا چاہتا ہوں بلکہ اپنے بچوں کو بھی خطرے کی اس گھڑی کے اندر پاکستان بلا لیا۔ یہ دو مہم ترین جو ہے وہ آج کی سٹوری کا حصہ ہے جو آپ کی خدمت میں بیان کیا۔ تیسرا جو نقطہ ہے وہ بھی بڑی اہمیت کا حامل ہے، اس کو بھی آنے والے وقتوں میں پاکستان کی سیاست پہ بہت زیادہ اثر انداز ہو سکتا ہے۔ تجزیہ نگاروں کو بھی ایسا ہی کہنا ہے کہ ڈیلی میل کے حوالے سے جو شہباز شریف صاحب کے اوپر جو کیس تھا، اس کیس کے حوالے سے ان کے اوپر جو ان کا جو فیصلہ تھا، اس کے حوالے سے انہوں نے حکم امتناعی کی درخواست کی تھی، اپیل کی تھی، وہ اپیل خارج ہو گئی ہے۔ یہ ایک بہت بڑا نقطہ ہے اور ایک بڑی سٹوری ہے اس بنیاد پر کہ یہ ان کی آنے والی سیاست پہ اثر انداز ہو سکتے۔ یعنی اگر آپ اس کو واضح انداز میں یا کل کے آسان الفاظ میں بیان کریں تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ وزارت پاکستان میں وزارت عظمیٰ، جو پاکستان کی قانون اور پاکستان کے آئین کے مطابق سب سے بڑی جو پاکستان کی جو سیٹ ہے، سب سے بڑا منصب ہے قانونی لحاظ سے، اگرچہ وہ تمام ہمارے پاکستان کی سیاست کے بڑے بڑے جو برج ہیں، جیسے میاں نواز شریف صاحب ہیں یا ابھی عمران خان صاحب ہیں، یا اسی طریقے سے ماضی میں شہید محترمہ بینظیر بھٹو ہیں یا آصف زرداری صاحب نے بھی بعض اوقات، ان سب نے بعض نے کھل کے، بعض نے اشاروں میں، بعض نے کنایوں میں اس بات کا اعتراف کیا ہے کہ پاکستانی سیاست کے اندر سیاستدان آزاد نہیں ہوتے، اور بہت سے مقامات پر بہت سارے سیاستدانوں نے اس بات کا اعتراف کیا ہے کہ ہم جو ہے
ہمارے ہاتھ بندے ہوتے ہیں اور ہم بڑی پاکستان کی اصل جو جس اسٹیبلشمنٹ کہا جاتا ہے اس میں کھل کے بہت ساروں نے نام تک لیے ہیں، حتیٰ کہ ماضی کے اندر آج نون لیگ جن طاقتوں کو جو ہے وہ ان کا دفاع کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، ماضی میں باقاعدہ نواز شریف صاحب نے ان کا باقاعدہ نام لے کے ان کو پکارا تھا، ان کو باقاعدہ وارننگ دی تھی کہ آپ کو بھگتنا ہوگا، یہ جو آپ کچھ آپ کر رہے ہیں آپ کو اس کا جو ہے وہ سامنا کرنا ہوگا۔ تو اس بنیاد پر تقریباً سبھی نے اس بات کا کسی نہ کسی انداز میں اعتراف کیا تھا کہ پاکستان کی سیاست کے اندر جو سیاسی جتنے بھی رہنما ہیں، جو سیاسی حتیٰ کہ وزیر اعظم بھی بے بس ہوتا ہے، تو اس بنیاد پر نہیں پتہ پریکٹیکلی کتنا اختیار ہوتا ہے، لیکن قانون کے لحاظ سے پاکستانی آئین کے لحاظ سے سب سے جو بڑی طاقت ہے وہ وزارت عظمیٰ کی سیٹ ہے۔ وزارت عظمیٰ کی سیٹ کے اوپر فائز انسان شہباز شریف صاحب جو ابھی وزیر اعظم ہیں ظاہری طور پہ، اس کے باوجود وہاں جو ہے باہر کی عدالت کے اندر انہیں سبکی ہوئی، انہیں ناکامی ہوئی، اور اس ناکامی کا اثر پاکستان کی سیاست میں ان کے آنے والے ان کی ذاتی سیاست کے اوپر، نون لیگ کی سیاست کے اوپر اس کا اثر برا اثر پڑ سکتا ہے، اور ساتھ میں ان کے اوپر یہ بھی اب جو ہے ایک ان کے جو سیاسی فیوچر ہے اس پہ اس بات کا بھی اثر پڑ سکتا ہے کہ جس شخصیت کو، البتہ یہ چونکہ ایک سیاسی انداز میں ہم اس کو لیں گے کہ پاکستانی سیاست کے اندر چونکہ بات ہو رہی ہے کہ ایک شخص جسے پاکستان کی عدالتوں نے اشتہاری قرار دیا ہے اور ان کی جو ہے وہ سفارتی جو ان کا پاسپورٹ ہے اس کو انہوں نے منسوخ کیا ہے، اس کو دوبارہ انہوں نے شہباز شریف نے صاحب نے بحال کر کے ان کا پاسپورٹ جو ہے وہ وہاں پہ دوبارہ ان کو وہ ان کی خدمت پہ پیش کر دیا۔ تو اس بنیاد پر یہ بھی ایک جو ہے اقربا پروری اور اپنی جو ہے وہ جس طرح اپنے عزیز و اقارب کا جو سیاست کو اپنی وراثت سمجھ کے جو آ رہے ہیں، اس کا بھی اثر پڑ سکتا ہے نون لیگ کی سیاسی فیوچر کے اوپر، مستقبل کے اندر ان چیزوں کا ان کے اوپر اثر پڑ سکتا ہے۔ اور اسی طریقے سے دیگر جو باقی پاکستان کے اندر جو سیاسی طور پہ کتنا پریشر ہے اس کو دیکھنے کے لیے شاید ابھی آج کی جو تازہ ترین کچھ ٹویٹر کے اوپر جو چیزیں چل رہی ہیں ان میں سے ایک ماشاءاللہ سے کہا جاتا ہے کہ انتہائی جو شخصیات متنازعہ صحافتی برادری میں، صحافتی دنیا میں متنازعہ شخصیات کے اندر بہت زیادہ متنازعہ شخصیت بن چکے ہیں حامد میر صاحب۔ تو حامد میر صاحب کے حوالے سے اب ایک نئے جناب ماشاءاللہ سے حامد میر صاحب نے عمران خان صاحب کو جو ہے وہ کمزور کرنے کے لیے ان کے کاز کو، ان کے نعرے کو اور ان کی جو آزادی مارچ ہے اس حوالے سے ظاہری انسان کی جو ہے وہ انسان کو کمزور کرنے کے لیے الزامات لگانا، تہمتیں لگانا، ایک نئے جو ہے کوئی ایک اور ریٹائر میجر صاحب ہیں ان کا بیانیہ انہوں نے پیش کیا جی پہلے جناب، اور یہ شاید بڑی تعجب کی بات ہے، بیان بعض چیزیں انتہائی شاید اس حوالے سے مجھے حیرانی اس بات پہ ہوتی ہے ذاتی طور پہ کہ انہیں سمجھ نہیں آ رہی ہوتی ہے کہ اصل میں یہ دفاع کر رہے ہوتے ہیں کچھ شخصیات کا، لیکن دراصل یہ ان کے اوپر جو الزامات اور تہمتیں لگ رہی ہوتی ہیں یہ اس کی تصدیق کر رہی ہوتی ہیں۔ مثلا اب انہوں نے کہا جی اس وہ جو میجر صاحب ہیں جو ریٹائر میجر صاحب ہیں وہ بتا رہے ہیں جی انہوں نے جن پتہ نہیں کوئی سلمان صاحب ہے اور ان کو کہا، اور حتیٰ کہ شاید فیصل واڈا کا کہا کہ ان تمام شخصیات کے ذریعے سے یہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ روابط برقرار کرنے کی کوشش کر رہے تھے۔ پھر جناب انہوں نے جو ہے وہ ساتھ میں یہ بھی بیان کر رہے ہیں کہ عارف علوی صاحب جو پاکستان کے موجودہ صدر ہیں انہوں نے درمیان میں ثالثی کا کردار ادا کیا، پل کا کردار ادا کیا کہ ان کے ذریعے سے کہ بھئی معاملات درست ہو جائیں، اور بہرحال وہ نہ ہو سکا، اور اب وہ یہ بندے خدا کہہ رہے جی ابھی بھی جو ہے وہ
یہ انقلابی جو آزادی مارچ جو ہے، یہ اس مارچ کے دوران بھی کہہ رہے کہ ان کے ذریعے سے ایک واسطہ ایک ذریعے سے دوبارہ سے رابطہ کرنے کی کوشش کی جا رہی تھی، تو لہٰذا انہوں نے کہا کہ چونکہ انہوں نے عارف عربی کی عزت نہیں رکھی، وہ رابطے کی میں ایک پل کا کردار ادا کیا، تو یہ انہوں نے جناب یہاں بات چیت ہوتی ہے، بات چیت کے بعد جناب ادھر سے الگ سے ایک متنازع بیان دیتے ہیں، پھر ایک اچھے ماحول کو خراب کر دیتے ہیں، اور اس کے بعد فیصل واڈا بیچارے کو بڑا بےعزت کروایا، فلانے کو بےعزت کروایا، تو لہٰذا میں نے کہا کہ میں بیچ میں نہیں آتا۔ یعنی در حقیقت اب یہ اس کہانی کے اندر یہ جو سٹوری ہے، اس سٹوری کے ذریعے سے یہ ثابت کر رہے ہیں کہ عمران خان اور دیگر جتنے بھی پاکستانی سیاستدان ہیں، وہ جو ان کا نقطہ نظر ہے جو انہوں نے ماضی میں، جیسے مثلا ابھی نواز شریف صاحب کہتے تھے، انہوں نے بڑے بڑے پاکستان کے بڑے بڑے جلسوں میں جو نون لیگ نے بہت بڑے بڑے جلسے کیے، ان جلسوں کے اندر جس وقت نون لیگ کا گراف بہت بلند تھا، پی ٹی آئی کی حکومت کے گرنے سے پہلے، پی ٹی آئی کا ایک لحاظ سے اگر وہ سلسلہ جاری رہتا شاید پی ٹی آئی کے لیے بڑے مسائل تھے، اس وقت عوامی سطح پہ مقبولیت سب سے زیادہ نون لیگ کی بن چکی تھی۔ ان حالات کے اندر پاکستان کی بہت بڑے بڑے عوامی اجتماعات کے اندر انہوں نے لائیو خطاب کر کے ویڈیو جو ہے خطاب کر کے انہوں نے اس خطاب کے اندر باقاعدہ انہوں نے اچھا بھلا نام لے کے بڑے بڑے شخصیات کا، پاکستان کی بڑی بڑی طاقتور شخصیات کا نام لے کے انہوں نے مخاطب کر کے کہا کہ آپ جو ہے پاکستان کے اندر جو سیاسی طور پہ ہمیں جناب آپ نے ہماری حکومت کو نشانہ بنایا اور ہماری حکومت کو ختم کیا، اچھی بڑی چلتی حکومت کو، تو ان سب نے جو الزامات لگائے، الزام کہیں جو بھی کہیں، اب یہ جو ماشاءاللہ سے یہ حامد میر صاحب، پتہ نہیں مجھے نہیں پتہ ان کے احمقانہ حرکتیں، اور اسی طریقے سے وہ پتہ نہیں میجر صاحب جو یہ پکڑ کے لائے ہیں اس کاز کو کمزور کرنے کے لیے، یہ مزید عمران خان کی کاز کو مضبوط کرنے کا باعث بن رہا ہے، اور یہ ثابت کر رہا ہے واقعی طور پہ حقیقت میں، یعنی یہ ثابت، یہ ان حرکتوں کے ذریعے سے یہ خود ثابت کر رہے ہیں کہ واقعی میں پاکستان کے اندر سیاستدان آزاد نہیں ہیں، پاکستان کے اندر سیاسی لحاظ سے کوئی بھی وزیر اعظم جو ہے وہ اپنے فیصلے نہیں کر سکتا، اور جب تک ان بڑی طاقتوں کے آشیرواد نہ ہو، نہ کوئی کرسی پہ آ سکتا ہے، نہ کوئی کرسی پہ رہ سکتا ہے، نہ وہ اپنے امور انجام دے سکتا ہے۔ عمران خان بھی اب یہی کہہ رہے ہیں، پہلے نون لیگ کہہ رہے تھے، اسی طریقے سے بہت سارے پاکستان کے اندر بڑے بڑے اے این پی وغیرہ بہت سارے بڑے بڑے سیاسی جو برج ہیں، وہ سب ماضی کے اندر ان باتوں کا اعتراف کر چکے ہیں کہ سیاستدانوں کو جو ہے وہ کنٹرول کیا جاتا ہے، ان کو جو ہے اپنی مرضی کے تحت چلایا جاتا ہے، اور ایک بڑی لاٹھی کے زیر اثر ہی چلتے ہیں۔ اور تو یہ جو حامد میر صاحب کے جو اس طرح کے اقدامات اور دیگر جو شخصیات ہیں ان کے اقدامات کے ذریعے سے یہ واقعی میں اس کے اوپر مہر تصدیق لگا رہے ہیں کہ واقعی میں وہ تمام الزامات درست ہے، اور اگر یہ الزامات درست ہے تو پروردگار پاک دھرتی کی حفاظت فرمائے۔ ہماری دعا ہے کہ پھر عمران خان صاحب کا یہ جو آزادی مارچ ہے وہ انشاءاللہ اس میں انہیں کامیاب کریں۔ ہماری دعا ہے کہ پروردگار پاکستان کے جتنے بھی دشمن ہیں، چاہے داخلی ہیں چاہے خارجی ہیں، ان سب کے شر سے پاکستان کی حفاظت فرمائے۔ پاکستان زندہ باد۔